اور آج کے لوگوں کو یہ سوچ آ رہی ہے کہ بھی جن بچوں کو ماؤں کا دودھ نہیں مل رہا ان کے لیے مدر ملک بینک قائم ہونا چاہیے. ایک ڈاکٹر کو میں سن رہا تھا، امریکہ کی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر شعبانہ مفتی ان کا نام ہے. تو وہی بتا رہی تھی کہ دیکھو ماں کا جو دودھ ہے نا، جو اللہ نے کس کے لیے پیدا کی ہے؟ بچے کے لیے. اس کی تاثیر وقت کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے. دیکھو حدیث میں آتا ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب. جو رشتے نسب سے حرام ہو جاتے ہیں نا، وہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. متعین ہے نا کہ ماں بھی متعین ہے، رشتے بھی متعین ہے. لیکن جو چیز آپ بنانا چاہ رہے ہیں نا، اس میں ساری چیز خلط بند ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے نا، اس کو فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے پیدا کرنے میں حکمتیں رکھی ہیں. اور جب انسان اس کے اندر اپنا علم لڑاتا ہے، اپنی عقل لڑاتا ہے، اپنا ذہن لڑاتا ہے، تو انسان مار کھا جاتا ہے. اسی لیے سارا قرآن اس بات پر ہے کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں اللہ کے بنائے ہوئے نظام ہی میں رہ کر زندگی گزارنی ہے، اس نظام سے نکلنا نہیں. دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العزت اس کی جو فطرت ہے کہ اس کی غذا سب سے پہلے کیا ہے؟ دودھ. تو اللہ اس کو ماں کی چھاتیوں میں پیدا کر دیتے ہیں. وہ پہلے سے ماں کی چھاتیوں میں اترا ہوتا ہے. تبھی تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو عقل مند ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے بچے کو ماں کی چھاتیوں کے ساتھ لگاتے ہیں، تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ اس نے غذا یہاں سے حاصل کر دی ہے. کیونکہ جس ماں سے اللہ نے بچے کو نکالا ہے، اس کی غذا کا انتظام بھی اللہ نے اسی ماں کی چھاتیوں میں رکھا ہے. اور بالفرض اگر ماں کا دودھ نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت نے ایسے جانور پیدا کیے ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے دودھ پیدا کیا ہے. پھر وہ بچہ ان کا دودھ پیے گا، کیونکہ بچے کی غذا ہی کیا ہے؟ دودھ ہے نا. اب ایسا دنیا میں کہیں بھی آپ نے دیکھا کہ ماں کا دودھ نہیں ہے اور پھر بچے کو پھر کہیں بھی دودھ نہیں ملتا. اور ایسا ممکن بھی نہیں تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک چیز کا دعویٰ کیا ہے کہ پیدا میں نے کیا ہے اور اس کی زندگی کے اسباب بھی میں نے پیدا کیے ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ ماں کی چھاتیوں کا دودھ ختم ہوتا اور اس کے علاوہ دودھ کا اور کوئی راستہ نہ ہوتا تو اللہ کا دعویٰ غلط ہو جاتا. کہ اللہ نے کہا تو ہے کہ میں نے پیدا کیا، اسباب زندگی بھی میں نے پیدا کیے، لیکن ماں کی چھاتیوں میں دودھ ہے نہیں ہے، تو بچہ کہاں سے پیے گا؟ تو پھر بھی بچے کو دودھ ملتا ہے، گائے کا ملے، بھینس کا ملے، بکری کا ملے، یا آج کل ڈبے کا ملے، بہرحال ملتا ہے اس کو، اس کی غذا اس کو ملتی ہے. اب یہ فطرت ہے، نیچر ہے کہ ایک جگہ سے آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو اللہ نے اس کا متبادل بنا دیا کہ اب ماں آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سک رہی، تو پھر اللہ کی بنائی ہوئی دوسری مخلوق ہے جس کو اللہ نے بنایا اور پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ آپ نے اس کا گوشت کھانا ہے اور اس کا دودھ پینا ہے. تو گوشت وہ کھائے گا جس کی غذا گوشت ہے، اور دودھ وہ پیے گا جس کی غذا دودھ ہے. اب انسان کہے کہ نہیں میں تو ماں کا دودھ ہی پیوں گا، یا والد کہے کہ میں تو اپنے بچے کو ماں کا دودھ ہی پلاؤں گا، اس کے علاوہ میں کسی کا دودھ نہیں پلاؤں گا، تو وہ اپنے بچے پر زیادتی کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک نظام قائم کیا ہے فطرت کا کہ یہاں نہیں تو پھر متبادل میں چلے جاؤ، تو آپ کو وہاں جانا چاہیے. اسی میں رہو گے تو اس میں آپ کی بھی بہتری ہے، بچے کی بھی بہتری ہے. دوسری طرف جاؤ گے، غلط راستے کی طرف جاؤ گے، بچے کو بھی نقصان ہوگا، آپ کو بھی نقصان ہوگا. جیسے آج کل وہ ایک مسئلہ چھڑا ہوا ہے نا کہ
کراچی کے اندر ملک بینک لوگوں نے بنایا. ملک بینک، مدر ملک بینک. مدر ملک بینک بنانے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک بینک قائم کر رہے ہیں، اس بینک کے اندر خواتین اپنا دودھ جمع کریں گی. خواتین اپنا دودھ جمع کریں گی اور پھر اس دودھ کو ہم محفوظ کریں گے، اور پھر اس کو محفوظ کرنے کے بعد ہم ان بچوں کو دودھ دیں گے کہ جن کی مائیں دودھ نہیں پلا سکتی، یا وہ بچے کہ جن کو ماؤں کا دودھ میسر نہیں ہے. تو دیکھو، خاتون کی چھاتی میں دودھ کا ختم ہو جانا یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے. ہم سے پہلے بھی جو 1500 سال 2000 سال پہلے خواتین آئی جنہوں نے بچے جنے، ان کے ساتھ بھی یہ مسائل ہوتے رہے. تو قرآن مجید نے اس کا متبادل کیا دیا ہے؟ کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ تو فطرت پہ چلاتے ہیں نا، نیچر پہ چلاتے ہیں. قرآن نے اس کا متبادل کیا دیا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ اگر ماں کا دودھ دستیاب ہے تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ماں خود اپنے بچے کو دودھ پلائے گی. اور اس کی مدت بھی قرآن نے بیان کر دی کہ اس کی مدت حولین کاملین، 2 سال مکمل کرنے ہوں گے. یعنی جو ماں ارادہ کرتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو پھر وہ کتنی مدت کا ارادہ کرے گی؟ 2 سال. 2 سال سے کم میں بچے کو دودھ چھڑا سکتی ہے، 2 سال تک پلا سکتی ہے، 2 سال سے زائد نہیں پلائے گی. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. اگر والد اور والدہ دونوں راضی ہوتے ہیں اس بات پر کہ بچے کو آپ دودھ نہ پلائیں، یا ماں نے دودھ پلانا شروع کیا اور پھر ماں کی صحت کو نقصان ہو رہا ہے، اور پھر والد بھی اس بات پہ راضی ہے، والدہ بھی اس پہ راضی ہے کہ دودھ چھڑوا دیا جائے. بچے نے 4 مہینے پیے، 5 مہینے پیے، سال پیے، 2 سال کی مدت اس کی پوری نہیں ہوئی ابھی نا. اچھا یہ بھی یاد رکھیں، 2 سال کی مدت پوری کرنا یہ فرض واجب نہیں ہے. ماں جو بچے کو دودھ پلائے گی نا، بڑی قیمتی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، مفت میں بتا رہا ہوں. ماں جو بچے کو دودھ پلائے گی، قرآن کہتا ہے اس کی مدت کتنی ہوگی؟ کم سے کم بس 2 سال. 2 سال سے زیادہ نہیں. تو اب 2 سال سے پہلے بھی چھڑوا سکتی ہے دودھ. تو یہاں سے دیکھو، قرآن ان لوگوں کا بھی رد کرتا ہے جنہوں فیملی سسٹم پلاننگ والے لوگ ہیں نا، جو رائے دیتے ہیں کہ اولاد کے پیدا ہونے میں میاں بیوی کو کم سے کم 2 سال کا وقفہ کرنا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے کہ دودھ کی جو مدت ہے پلانے کی وہ کتنی سال ہوگی؟ 2 سال. تو اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو، کم سے کم ایک بچے سے دوسرے بچے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ 2 سال. اب چونکہ وہ ظاہری ترجمے کو دیکھ کر دلیل پکڑ رہے ہیں، حالانکہ جب آپ تشریحات میں جائیں گے تو قرآن کا یہ حکم وجود کے درجے کا نہیں ہے. یعنی اگر کوئی میاں بیوی 2 سال سے پہلے بچہ پیدا کرنا چاہیں، ان کی خواہش ہو کہ ہماری اولاد ہو، اور وہ 2 سال کا گیپ نہیں ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے جائز ہے. شریعت پر کوئی پابندی نہیں لگائی، کیونکہ 2 سال کی مدت بھی جواز کی ہے، واجب کی نہیں ہے، فرض کی نہیں ہے کہ والدہ پر فرض ہے کہ اس نے 2 سال پورے کرنے دودھ پلانے، یا واجب ہے اس پر، اگر وہ نہیں پلائے گی تو گناہگار ہوگی. قرآن نے وجوب کا فرض کا حکم نہیں دیا. ماں بچے کو دودھ پلائے یا نہ پلائے، ماں کا دودھ پلانا بچے پر فرض اور واجب نہیں ہے. اگر وہ پلاتی ہے اس کا احسان ہے اپنی اولاد میں. سمجھ لیں بات کو.
اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے نا تو یہ بچے پر ماں کا کیا ہے؟ احسان ہے. اگر وہ دودھ نہیں پلانا چاہتی، وہ کہتی کہ میں نہیں پلاؤں گی، تو ماں کو گناہ نہیں ہے اس کا. اب بچے کی خوراک وہ والد کے ذمہ چلی جاتی ہے کہ والد اب اس کے متبادل کا انتظام کرے گا. تو قرآن کی اس آیت میں تو یہ مسئلہ پتا چلا کہ دودھ کی مدت 2 سال پوری کرنا یہ ماں پر واجب و فرض نہیں ہے. اور پھر پلانا بھی، پلائے تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ بچے کی جو سب سے پہلی غذا ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ ماں کا دودھ. اس سے زیادہ بہتر بچے کی نشو و نما ہو نہیں سکتی. جو طاقت ماں کے دودھ میں ہے وہ کسی دنیا کی اور کسی غذا میں نہیں ہوتی. تو قرآن کہتا ہے اگر پلائے تو 2 سال، کم سے کم اس سے پہلے بھی چھڑوا سکتی ہے. اور پھر فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر ماں باپ دونوں مشورہ کریں آپس میں بیٹھ کے کہ ہم اپنے بچے کو فلانی عورت کا دودھ پلائیں، تو قرآن کہتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی حرج نہیں ہے. اگر صحیح ماں دودھ نہیں پلا رہی تو کسی بھی خاتون کو متعین کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کے بچے کو کیا کرائے؟ دودھ پلائے. اور پھر اس خاتون کا جو نان نفقہ ہوگا، خرچہ ہوگا، وہ اس کا والد پے کرے گا. جس والد کا بچہ دودھ پی رہا ہے نا، اور جو والدہ دودھ پلا رہی ہے، اس کو خرچہ بھی کون دے گا؟ بچے کا والد دے گا. کیونکہ دودھ پلانے کے لیے اس میں کچھ کھانا پینا بھی تو ہے نا، تو اس کے کھانے پینے کا بندوبست کون کرے گا؟ بچے کا والد کرے گا. دیکھو کتنا آسان طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے. اور اگر کوئی دودھ پلانے والی نہیں مل رہی تو پھر میں نے کہا کہ اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں، گائے پیدا کر دی ہے، بکری پیدا کر دی ہے، بھینس پیدا کر دی ہے، اس کا دودھ آپ بچے کو پلائیں. اور ویسے بھی سائنس کیا کہتی ہے کہ ماں کے دودھ کے سب سے زیادہ قریب جو طاقت دودھ دیتا ہے وہ بکری کا دودھ دیتا ہے. کیسے کتنا؟ تو اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو آپ بکری پال کے آپ دودھ پلا سکتے ہیں بچے کو. اتنا ہی اگر آپ کو شوق ہے کہ آپ کا بچہ دودھ پیے، اچھا پیے. اس کے علاوہ 2000 سال پہلے آپ چلے جائیں، 1500 سال پہلے چلے جائیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا حل ہمیں نہیں ملا. یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی جو والدہ تھی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابتدائی ایام میں انہوں نے خود سے دودھ پلایا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے بچے کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا. کیونکہ عرب کے اندر رواج تھا کہ وہ بچے کو پہاڑی علاقوں میں بھیجتے تھے جہاں سبزہ بھی ہو، آب و ہوا بھی اچھی ہو، اور جہاں پر غذائیں خالص ہو. تو ان دائیوں کے حوالے کیا جاتا تھا اپنا بچہ. پھر وہ دائیاں، وہ جو رضائی ماں ہوتی تھی نا، جو دودھ پلانے والی ہوتی تھی، وہ ان بچوں کو دودھ پلاتی تھی. پھر جب دودھ پلا دیا پھر اس بچے کو اس کی صحیح ماں کے حوالے کر دیا. اور اگر کوئی کسی اپنے بچے کو کسی دودھ پلانے والے کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تو پھر اس کے لیے متبادل کیا ہے کہ وہ جانوروں کا دودھ پلائے. تو یا تو وہ لوگ کم عقل تھے کہ جن کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آئی کہ بھئی بجائے اس کے کہ اپنے بچے کو کسی عورت کے حوالے کیا جائے کہ وہ اس کو دودھ پلائے، تو ایک مدر ملک بینک قائم کر لیا جائے کہ جہاں پر عورتیں جا کر اپنا دودھ جمع کریں، اور پھر اس دودھ کو جس بچے کی ضرورت ہے وہ دودھ اس تک منتقل کیا جائے. کیا وہ بے وقوف لوگ تھے یا ہم بے وقوف ہیں؟ دونوں میں سے ایک تو بے وقوف ہوگا نا. کہ یہ سوچ 1500 سال پہلے ان کو نہیں آئی، اور آج کے لوگوں کو یہ سوچ آ رہی ہے کہ بھی جن بچوں کو ماؤں کا دودھ نہیں مل رہا ان کے لیے مدر ملک بینک قائم ہونا چاہیے. تو ایک تو شرعی طور پر بھی یعنی فطری طور پر بھی یہ چیز سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ نے جو نظام پیدا کیا ہے آپ اس سے ہٹ کر چلتے ہیں، اس کے فائدے آپ کو نہیں مل رہے. اچھا، پھر ایک ڈاکٹر کو میں سن رہا تھا، امریکہ کی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر شعبانہ مفتی ان کا نام ہے. تو وہ یہ بتا رہی تھی کہ دیکھو
ماں کا جو دودھ ہے نا، جو اللہ نے کس کے لیے پیدا کی ہے؟ بچے کے لیے، اس کی تاثیر وقت کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے. یعنی جو ماں صبح کے وقت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے، اور جو دوپہر کے وقت بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے، اور جو رات کے وقت دودھ پلاتی ہے اس کی تاثیر بھی کیا ہوتی ہے؟ الگ. اسی طرح گرمی کے موسم کی دودھ کی تاثیر الگ ہوتی ہے، سردی کے موسم کے دودھ کی تاثیر الگ ہوتی ہے. اب چونکہ اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا کس کے لیے؟ بچے کے لیے، کیونکہ اللہ نے اس بچے کی غذا بنائی ہے. اب بچے نے رات کو بھی دودھ پینا ہے، بچے نے دن کو بھی پینا ہے، بچے نے دوپہر کو بھی پینا ہے، سردی میں بھی پینا ہے اور گرمی میں بھی پینا ہے. اب سردی میں اس دودھ کے اندر کون سی ایسی کیمیکل اللہ کی طرف سے ڈالے جائیں گے کہ جو گرمی میں وہ دودھ اس بچے کو فائدہ دے گا؟ سردی کے اندر اس کے اندر کون سی ایسی چیزوں کو ڈالا جائے گا، پیدا کیا جائے گا جو گرمی میں اس بچے کو دودھ کو فائدہ دے گا؟ جس رب نے ماں کی چھاتیوں میں پیدا کیا ہے نا، یہ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اور جس دودھ کو آپ جمع کریں گے ملک بینک میں، آپ بتائیں کہ آپ اس کے اندر وہ تاثیر کہاں سے پیدا کریں گے؟ جب آپ وہ تاثیر پیدا نہیں کر سکتے، پھر آپ کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ وہ دودھ اولاد کے لیے، بچوں کے لیے بہتر ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تاثیر جب انسان اس غذا میں پیدا نہیں کر سکتا، پھر اس غذا کے جو فوائد ہیں وہ فوائد، ان فوائد کا دعویٰ آپ کیسے کر سکتے کہ اس چیز سے، اس غذا سے بچے کو وہی فوائد ملیں گے جو ماں کی چھاتیوں سے بچے کو دودھ ملتا ہے، اس سے فوائد ملتے ہیں. یہ دعویٰ بھی آپ کا بالکل غلط ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے شریعت کے کاموں کے اندر عمل دخل کرنا ایک تو سرے سے یہ باطل ہے، اور دوسری بات عقلی طور پر بھی یہ لاجک ہی نہیں بنتی کہ جب اللہ نے سب سے پہلے ماں کا دودھ رکھا، ماں کے بعد قرآن کیا کہتا ہے کہ کسی خاتون کا دودھ پلایا جائے اگر ماں نہیں، اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. کہ اس کے بعد اللہ نے حلال چوپائے پیدا کیے ہیں کہ جن چوپایوں کا گوشت تمہارے لیے حلال، جن کا دودھ تمہارے لیے حلال. گوشت وہ کھائے گا جس کی غذا گوشت ہے، دودھ وہ پیے گا جس کی غذا دودھ ہے. فطرت یہاں پر آ کے رک جاتی ہے کیونکہ فطرت نے انتظام کر دیا نا، اب وہ نظام چل رہا ہے. دیکھو ساری دنیا کے اندر دودھ دینے والے جانور موجود ہیں کہ نہیں؟ ابھی آپ نے کتنے جانور کاٹے ہیں اور روزانہ کتنے جانور کاٹتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا سے دودھ ختم ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا نا. کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ کیونکہ پیدا کرنے والے نے جس کی ضرورت بنایا ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. اگر اس کی ضرورت کی چیز اس کو نہیں ملے گی تو پیدا کرنے والے کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ میں نے تیری ضرورتوں کو پورا کرنے کے اسباب پیدا کیے. تو اللہ اپنے دعوے میں شروع سے سچا ہے اور ہمیشہ سچا رہے گا. اللہ اپنے دعوے میں غلط نہیں ہو سکتے. اس لیے آپ دنیا میں روزانہ اتنے جانور کاٹتے ہیں، اس کے باوجود نہ جانور ختم ہو رہا ہے، نہ جانور کا گوشت ختم ہو رہا ہے، نہ جانور سے نکلنے والا دودھ ختم ہو رہا ہے. کیونکہ یہ سارے اسباب کون چلا رہا ہے؟ قدرت چلا رہی ہے. اور قدرت اپنے نظام میں کبھی فیل نہیں ہوتی. قدرت قادر کی کوالٹی یہی ہے کہ وہ اپنے نظام میں کبھی بھی فیل نہیں ہوگا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ذات ہوں، اگر مجھے اونگ بھی آ جائے نا تو میرا سارا نظام فیل ہو جائے گا. اس لیے میرا یہ دعویٰ ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے، تو پھر میرا نظام بھی قیامت تک فیل نہیں ہوگا، قیامت کے بعد فیل نہیں ہوگا. تو جو فطرت نے نظام بنایا ہے اس نظام کے اندر انسان رہے گا، اسی میں اس کا بھلا ہے. تو بھائی دیکھو عقلی طور پر یہ آپ کی یہ جو تحریک ہے نا یہ بالکل باطل ہے. اب آتے ہیں شرعی طور پر کہ شرعی طور پر اس کے کیا نقصانات ہیں. دیکھو حدیث میں آتا ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب. جو رشتے نسب سے حرام ہو جاتے ہیں نا وہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یعنی میں
میری اولاد. اب جو میری اولاد ہے, بیٹا ہے بیٹی ہے, آپس میں دونوں کیا ہے؟ بہن بھائی ہے نا. اور ان کا نسب میرے سے مل رہا ہے, میں ان کا باپ ہوں. میری بیوی یعنی ان کی ماں سے مل رہا ہے, ان کی وہ ماں ہے. تو جو رشتے نسب سے جڑتے ہیں, بہن بھائی کا تعلق ہے, چچا کا تعلق ہے بھتیجی کے ساتھ, ماموں کا تعلق ہے بھانجی کے ساتھ, بھانجے کا تعلق ہے خالہ کے ساتھ, بھتیجے کا تعلق ہے پھوپھی کے ساتھ, یہ سارے رشتے آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ یہ نسب ہے. ان کا نسب ملتا ہے آپس میں. ان کا آپس میں نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی رشتے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں نکاح کے لیے, وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. کہ کسی خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہے, اب وہ دودھ پلایا ہے نا جس بچے کو, وہ بچہ اس ماں کا اب رضائی بیٹا بن گیا, اور وہ ماں اس بچے کی کیا بن گئی ہے؟ رضائی ماں بن گئی ہے. اب اس ماں کی جو سگی اولاد ہے وہ اس بچے کے لیے کیا ہو جائے گی؟ نکاح کے لیے حرام ہو جائے گی. اسی طرح اس ماں کی جو سگی بہن ہے وہ اس بچے کی رضائی خالہ بنے گی. اس بچے کو اس کی اپنی رضائی ماں کی بہن سے نکاح بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. اسی طرح جو اس ماں کا, جس رضائی ماں کا جو شوہر ہے, وہ شوہر اس کے لیے رضائی باپ بن جائے. پھر اس باپ سے جڑے ہوئے جو رشتے ہیں نسبت, یعنی اس کی جو اولاد ہے, اس بچے سے جس نے ماں کا دودھ پیا نا, اور جس جو ہے وہ شوہر کی بیوی کا دودھ پیا ہے, اس شوہر کی اولاد اس بچے کے لیے بھی کیا ہو جائے گی؟ لڑکیاں حرام ہو جائیں گی. اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو جو چیزیں, جو رشتے نسب سے حرام ہو رہے ہیں وہ رضاعت سے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں, ایک ماں کو ایک عورت کو متعین کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس بچے کو دودھ پلانا ہے, اور اس دودھ پلانے کی وجہ سے وہ تمام رشتے اس پر نکاح کے لیے حرام ہوں گے جو نسب سے کیا ہوئے تھے؟ حرام ہوئے تھے. تو جہاں پر آپ مدر ملک بینک بنا رہے ہیں, جہاں پر کسی عورت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی یہ دودھ کس کا ہے, کس عورت نے جمع کرایا ہے, یہ پلایا کس کو جا رہا ہے, تو وہاں پر آپ کس طرح سے فیصلہ کریں گے کہ اس بچے پر اب کون سی ماں حرام ہوگی اور اس ماں کے کون سے رشتے اس بچے کے لیے حرام ہوں گے؟ دیکھو نا, مدر ملک بینک ہے نا, اس میں 100 عورتوں نے اپنا دودھ جمع کرا دیا. اب وہ 100 عورتوں کا دودھ آپ نے ایک ڈبے میں جمع کیا. اب وہ ڈبہ, اس ڈبے سے آپ 100 بچوں کو دودھ پلاتے ہیں مثال کے طور پر. اب کس نے کس کا دودھ پیا ہے؟ کس بچے نے کس ماں کا دودھ پیا ہے, کس ماں نے کس بچے کو دودھ پلایا ہے؟ کوئی پتہ ہے؟ کہ فیصلہ کرنا کیا ہو جاتا ہے مشکل. تو پھر تو بھائی کسی یہ بہن بھائیوں کی شادی شروع ہو جائے گی پھر تو, کہ جو رضاعت کی وجہ سے بہن بھائی بن جاتے ہیں دودھ پینے کی وجہ سے, پھر تو کوئی پتہ نہیں چلے گا کس کی شادی کس سے ہو رہی ہے, یہ اس کا بھائی ہے یا بہن ہے, یہ اس کا رشتے میں چچا لگتا ہے, ماموں لگتا ہے, یا یہ اس کی خالہ لگتی ہے, پھوپھی لگتی ہے. یہ پہچان کرنا کیا ہو جائے گی؟ مشکل ہو جائے گی. کیونکہ جس عورت کو آپ نے متعین کر دیا اس کا تو سارا ڈیٹا آپ کے پاس پتا ہے نا, آپ کو معلوم ہے کہ بھی یہ فلاں عورت ہے, فلاں خاندان ہے, اس کا فلاں اس کے بچے ہیں. جسے دیکھے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا, ان کی 2 بیٹیاں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان سے ملاقات کرتے تو آپ سگی بہنوں جیسا ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے, اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیتے تھے, اور صحابہ سے فرماتے تھے کہ یہ میری رضائی بہنیں ہیں, اور کسی کے لیے آپ چادر نہیں بچھاتے تھے, ان کے لیے چادر بچھا دیتے تھے آپ, کیونکہ ان کے ساتھ میرا بہن بھائی کا تعلق ہے, کیونکہ انہوں نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اس ماں کا دودھ پیا ہے. متعین ہے نا چیز, ماں بھی متعین ہے, رشتے بھی متعین ہے. لیکن جو چیز آپ بنانا چاہ رہے ہیں نا اس میں ساری چیز خلط بند ہو رہی ہے, اس میں کسی چیز کا تعین ہی نہیں ہو رہا. اور پھر آپ نے کہا کہ بھئی چلو ہم جو عورت دودھ جمع کرائے گی نا ہم اس کا ID کارڈ لے لیں, اور جس بچے کو پلایا جائے گا ہم اس کا بھی ڈیٹا لے لیں. ٹھیک ہے, آپ نے ماں کا تو ڈیٹا لے لیا, آپ نے بچے کا بھی ڈیٹا لے لیا, لیکن جو ماں کے باقی رشتے ان کا ڈیٹا تو آپ کے پاس نہیں ہے نا, اور جو بچے کے باقی رشتے ان کا ڈیٹا تو آپ کے پاس نہیں. آپ کس کا ڈیٹا اکٹھا کریں گے؟ آپ کے پاس تو نادرا میں ڈیٹا کرنا مشکل ہے.
تو آپ علیحدہ سے مدر ملک بینک کھول کے آپ کس کس دودھ پلانے والی ماں کا اور کس کس دودھ پینے والے بچے کا اس کے خاندان کا ڈیٹا اکٹھا کریں گے؟ یہ چیز پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہے اور دنیا میں کہیں بھی ممکن نہیں ہے. غیر مسلم اگر یہ کام کرتا ہے تو چونکہ وہ اسلام پر عمل ہی نہیں کرتا، وہ کرتا رہے سمجھ، لیکن اسلامی حدود میں یہ کام ناممکن ہے کیونکہ یہاں پر اسلام ہے، اسلامی احکام ہے، سارا اسلام، سارے احکام اسلام یہاں پر باطل ہو جاتے ہیں. ایک قباحت تو اس میں سب سے بڑی یہ ہے اس کے حرام ہونے کی، اور دوسری قباحت اس کے حرام ہونے کی کیا ہے کہ دیکھو پہلے میں نے یہ مسئلہ بتایا تھا، انسان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کی ملکیت ہے. اللہ کی کیا ہے؟ ملکیت. اس لیے انسان مر بھی جائے نا تو وہ یہ وصیت نہیں کر سکتا کہ میری آنکھیں نکال کر آپ ڈونیٹ کر دیں، میرے گردے نکال کر آپ ڈونیٹ کر دیں. یا زندہ انسان ہو وہ اپنے جسم کا کوئی عضو بیچ نہیں سکتا، فروخت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک آپ اللہ کی امانت ہو. تبھی تو آپ جب مرتے ہیں، ہم سب جب فوت ہوں گے تو ہمیں اٹھا کر کہاں دفن کیا جاتا ہے؟ مٹی کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے کہ اور کیا کہا جاتا ہے؟ اے اللہ تیری امانت تیرے سپرد. یہ لفظ کہتے ہیں نا کہ اللہ تیری امانت تیرے سپرد، کہ آپ نے پیدا کیا تھا، آپ نے جان لے لی، اب جسم بھی آپ کا آپ کے حوالے کر دیا. ہم نے اوپر سے سلیبیں رکھ دی ہے، مٹی ڈال دی ہے، اندر آپ جانے آپ کا پیدا ہوا، پیدا کیا گیا جسم جو آپ نے پیدا کیا ہے وہ بندہ جانے، اس کا جسم جانے. محفوظ ہوتا ہے تب بھی آپ کی ملکیت، کیڑے کھاتے ہیں تب بھی آپ کی ملکیت ہے. آپ جیسے چاہیں گے اس کے ساتھ معاملہ کریں. تو پھر کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے جو جا کر خوشی سے اپنا دودھ جا کر مدر ملک بینک میں کیا کرے گی؟ جمع کرائے گی. انسان لالچی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جو چیز دے رہا ہوں اس کا مجھے کیا دو؟ معاوضہ دو. تو جو رضائی ماں ہے نا جو دودھ پلانے کے لیے مقرر کی گئی ہے، تو قرآن کہتا ہے اس کا جو معاوضہ ہے وہ کون ادا کرے گا؟ بچے کا سگا والد، کیونکہ اس نے اس کو متعین کیا ہے کہ آپ نے میرے بچے کو دودھ پلانا ہے، تو اس کا جو معاوضہ وہ لے گی اس کے لیے جائز ہوگا. وہ معاوضہ کیوں لے گی؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا آپ کے بچے کی خدمت کے لیے. وہ اس خدمت کا کیا لے گی؟ معاوضہ. اور وہ معاوضہ کون دے گا؟ بچے کا سگا والد دے گا. اب یہاں پر جو ماں اپنا دودھ دے رہی ہے اس کو کیا لگے وہ خدمت کرے دوسروں کے بچوں کی؟ تو بالآخر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ دودھ فروخت ہونا شروع ہو جائے گا، پھر اس کا ریٹ طے ہو جائے گا کہ مدر ملک بینک میں جو عورتیں دودھ جمع کرائیں گی ان کو اتنے دودھ کا اتنا معاوضہ دیا جائے گا. کیفیت ہے کہ اس کے لیے یہ ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کوئی متبادل موجود نہ ہو، تو فطرت نے اس کا متبادل رکھا ہے. لہٰذا یہ ایسے ملک بینک قائم کرنا اور اس طرح سے جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کو سوچنا یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ باطل ہے. اس میں جو لوگ تعاون کریں گے وہ بھی خلاف شرع کام میں تعاون کریں گے. اس لیے مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا کہ بھئی یہ جو مدر ملک بینک سندھ والوں نے کھولا ہے نا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اس کو نہ سپورٹ کرنا جائز ہے، نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کا تعاون کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. بھئی دنیا میں اور جو کام ہے نا، پاکستان کے اور جو مسائل ہیں آپ ان پر توجہ دیں، لیکن دو لوگوں کے بل کتنے ہیں. ابھی وہ کیا قانون نکالا ہے کہ 200 یونٹ کے بعد 1 یونٹ بڑھے گا تو پھر 6 مہینے آپ کو 8,000 روپے ادا کرنے پڑے. تو آپ بچوں کے دودھ تو چھوڑیں، آپ لوگوں کو یہ سہولت دیں کہ جن کے بچے بغیر پنکھے کے رہ رہے ہیں، جن کے بچوں کو جو بچے جو پال رہے ہیں ان کے بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی، غذائی نہیں مل رہی، کھانا نہیں مل رہا، جو دودھ بازار سے ملتا ہے وہ لوگ خریدنے کے قابل نہیں رہے. آپ ان چیزوں پر توجہ دیں نا، آپ ان چیزوں پہ توجہ نہ دیں جن سے شریعت میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے. جہاں آپ اللہ کے نظام سے ٹکر لیں گے وہاں آپ کو بہت بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم اور سمجھ عطا فرمائے.